ہمارے پاس احترام سادات کے حوالے سے روایات کا ایک انبار ہے، کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک روایت ہے، اور باقاعدہ علماء نے کئی کئی جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں احترام سادات کے اوپر کہ سادات کا کیا احترام ہے۔ میں تبرکاً ایک روایت اسی کتاب عطائب الکلم جو مکتبۃ الحکیم میں موجود ہے، اس کی کچھ تصویر ہم نے موبائل میں کھینچی تھی، تو اسی سے جو ہے ایک روایت پڑھ کر گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے کہ کس قدر جو ہے ثواب ہے امام کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ معصوم سلام اللہ علیہم نے جب یہ قرآن کی آیت خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، اسی کے بعد کے جو ہے سلسلے میں یہ روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، من صنع الی احد من اہل بیتی یدا کافأتہ یوم القیامہ، جس نے میری ضروریت کے ساتھ کوئی بھی میری ضروریت میں سے ہو، کوئی بھی میرے اہل بیت میں سے ہو، اس کے ساتھ نیکی کی، کوئی عمل خیر انجام دیا، قیامت کے دن اس کی جزا کافأتہ یعنی جازیتہ، اس کی جزا میں دوں گا، خود رسول آ کر جزا دیں گے۔ اب اسی کی تفصیل اور گفتگو اسی پہ تمام ہو جائے گی۔ من لا یحضر الفقی میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت منقول ہے، اذا کان یوم القیامہ نادى مناد، جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، ایک منادی آ کر ندا دے گا، ایھا الخلائق انصتوا، اے لوگو متوجہ ہو جاؤ، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکلمکم، آج کے دن رسول اکرم تم سب سے خطاب کریں گے، تم سب سے گفتگو کریں گے، فتنصت الخلائق، سب کے سب متوجہ ہو جائیں گے کہ بھئی رسول اکرم گفتگو کر رہے ہیں، فیقوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول میدان حشر میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، فیقول یا معشر الخلائق، اے لوگو من کانت لہ عندی ید او منا او معروف فلیقم، کس نے مجھ پر احسان کیا ہے، کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کسی نے اگر میرا بھلا کیا ہے تو کھڑا ہو جائے، آج اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ رسول جب جملے کہیں گے کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، کسی نے میرا خیر اگر کیا ہے، کوئی پیسہ مجھے دیا ہے، تو وہاں پر جو ہے لوگ کہیں گے بے آبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو، کون آپ کو کون پیسہ دے گا، آپ کے ساتھ کون نیکی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی گردن پہ آپ کا حق ممکن نہیں اصلا۔ اس وقت رسول آ کر یہی جملے کہیں گے بلا، ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، من آوى احدا من اہل بیتی، جس نے پناہ دی، گھر نہیں تھا گھر دیا میری ضرورت میں سے کسی ایک کو، او برہم نیکی کی، او کساہم کپڑے نہیں تھے کپڑے دے دیے، او اشبع جائعہم کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، فلیقم وہ کھڑا ہو جائے، آج میں جزا دینے کے لیے موجود ہوں۔ جب یہ رسول کہیں گے یہ مراد سے، تو فٹافٹ لوگ کھڑے ہونا شروع کریں گے، یا رسول اللہ میں تھا، میں نے سادات کا احترام کیا تھا۔ جیسے ہی یہ رسول کا جملہ مکمل ہوگا، اللہ کی طرف سے اب یہاں ندا آئے گی، یا محمد یا حبیبی، اے محمد میرے حبیب، قد جعلت مکافأتہم الیک، اب یہاں جزا چونکہ حقیقت میں تو اللہ کے اختیار میں، ثواب اللہ کے پاس ہے، کہا اب میں سارا اختیار تمہیں دے رہا ہوں، جو تم کہو گے ہوگا وہی۔ دیکھیے احترام سادات کا مقام، تم نے کہہ دیا آج کے دن بس وہی ہوگا۔ فَأَسْكِنْهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، پوری جنت تمہارے اختیار میں، جہاں انہیں جگہ دینا چاہو دے دو۔ قَالَ فَيُسْكِنُهُمْ فِي الْوَسِيلَةِ، جنت کا ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، یہ وسیلہ وہ مقام ہے جہاں انسان اہل بیت کی نگاہوں میں ہوتا ہے، رسول اکرم کی نگاہوں میں ہوتا ہے، کہا کہ انہوں نے میرے بچوں کا احترام کیا، ان کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میری عنایات کے سائے میں رہیں گے، ایک لمحے کے لیے میں ان کو اپنے آپ سے دور، سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ کے بچوں میں سے کسی ایک کو کسی نے تھوڑی سی اس کی گما کر دی، کپڑا دے دیا پہننے کے لیے، ایک روٹی کے 2 ٹکڑے دے دیے، کھلا دیا بھوکے کو، کچھ 4 پیسے دے دیا، آپ نے اتنی بڑی جزا اس کے لیے معین کی، مقام لے لیا۔ یہ اسے کہتے ہیں مظہر صفت پروردگار، پروردگار نے کہا آج پوری جنت تمہارے اختیار میں، تو خدا کس طریقے سے دے رہا ہے، اس کی ایک عملی طور پہ اس کا مظہر ذات رسول اکرم ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے مقام وسیلہ میں اس کو رکھیں گے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و